حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ اور عتبہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نپٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی بآواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے 3 روز ہو چکے تھے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتہ تھا کہ یہ دور نہیں رہے گا۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا اور کچھ نہ کہتا۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کی عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھوں میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب پر قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ نوجوان اتنا طویل تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا۔ مزاج سنجیدہ مگر انسیلا تھا۔ اس کا پیشہ پتھروں اور مسالوں کی تجارت تھا۔ عمر 26 سال تھی جس وقت یہ نوجوان مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حمر کعبہ کے نزدیک ارقم کا گھر کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان خبردار ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے پر دگیچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا سا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کچھ 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کوئی بھکاری ہے۔ یہ بھکاری بھی مانگتے وقت کوئی موقع محل نہیں دیکھتے۔ یہ نوجوان اپنی خصیری طبیعت کے باوجود ایک سخی انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کے بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا کہ میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ اچانک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی بھوت داخل ہو گیا ہے۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ سے جانتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے اس نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکہ کے درمیانے درجے کے تاجر تھے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں فرق ڈال کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس صورت حال میں مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے پرے کیا اور اپنے بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ شدید غصے کی عالم میں چیختا چلاتا اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اس نوجوان کے اس غصے کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم کا ماجرا سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ وہ تلوار اب اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صورت حال کا اندازہ لگا لیا اور فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے
اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ بھی تلوار لہراتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر آج تک یقین نہ آیا، کیونکہ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی۔ اس مختصر سوال میں نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچے کر لی، اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک غلبہ برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اچانک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی۔ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول تھے جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔